أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. جزاك الله خيرا. अफमन हक़ नून साकिन पे इजहार होगा क्योंकि बाद में हुरूफ हल्की में से हा है। हक़ क़ाफ और पढ़ी जाएगी क्योंकि क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। अलैहि लाम के बाद या लीन है या साकिन मा क़बल फ़तहा यानी ज़बर है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। आखिर पे बड़ी हा है, हलक के आखिरी हिस्से से अदा होती है जो सीने के साथ मिला हुआ है, जिसको अक्सा हलक कहते हैं। कलिमतुल अज़ाब काफ बारीक है, मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश लंबी नहीं होती। अज़ाब आइन हलक के दरमियान से अदा होती है, जिसको वुस्ते हलक कहते हैं। ज़ाल के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। बा पे वक्फन कलकला होगा, रूफ़ कलकला में शामिल होगी। अफ़अंत नून साकिन पे इख्फा होगा क्योंकि बाद में हुरूफ इख्फा में से ता है। तो क़ीदु नून साकिन पे इख्फा होगा क्योंकि बाद में हुरूफ इख्फा में से क़ाफ है। क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। तीन हरूफ जो नरमी से अदा होते हैं सा ज़ाल ज़ा। मन फिन्नार नून साकिन पे इख्फा होगा क्योंकि बाद में हरूफ इख्फा में से फा है, और नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा। गुन्ना आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करना एक अलिफ की मिकदार के बराबर।
نون کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے، را ساکن وقفاً ساکن ہو رہی ہے تو اس کو اور پڑھیں گے، لیکن الذین اتقوا، لا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف برابر لمبا کرتے ہیں، لال کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے تو اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، نتقوا، قاف کے بعد واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے، ربہم لہم غرف، ربہم میم ساکن پہ اظہار ہوگا، لہم میم ساکن پہ پھر اظہار ہوگا، غرفم غین پر پڑی جائے گی کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، فا پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، من فوقها، نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے فا ہے، فوقها، فا کے بعد واولین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، ہاں پہ الف مدہ ہوگا، ایک الف برابر لمبا کریں گے، غرف مبنیہ، میم مشدد ہے، شد والی میم پہ غنہ ہوتا ہے، با پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، 5 حروف جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف تو با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، قلقلہ یعنی حرف کو ہلا کے پڑھنا، تجری، جیم پہ بھی قلقلہ ہوگا، را باریک ہوگی، را کے بعد یا مدہ ہے، الف برابر لمبا، من تحتها الانہار، نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے تا ہے، انہار، نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے ہا ہے، وعد اللہ، لفظ اللہ پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، لا یخلف اللہ یخ، خا پر پڑھیں گے، لفظ اللہ بھی پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، میعاد، میم کے بعد یا مدہ ہے اور عین کے بعد الف مدہ ہے تو دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، افامن، پس کیا وہ شخص، حق کے ثابت ہو چکی، علیہ جس پر کلمت العذاب عذاب کی بات، افانت کیا پس آپ، تنقذو بچا لیں گے اسے، من فی النار جو آگ میں ہے، لیکن الذین وہ لوگ اتقوا جو ڈر گئے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے غرف بالا خانے ہیں، من فوقیہا ان کے اوپر، غرف بالا خانے ہیں، مبنی یا بنائے ہوئے، تجری بہ رہی ہیں، من تحتیہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ اپنے وعدے کی، افمن حق علیہ کلمت العذاب تو کیا وہ بندہ کہ جس کے شیطان کی پیروی اور کفر پر اس کا اصرار اور اس کی ضد اور اس کی دشمنی کی وجہ سے اب اس پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو اے نبی کیا تو اسے آگ سے بچا لے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں بچا سکے گا، پھر جسے تو نہ بچا سکا تو اور کون ہے جو اسے آگ سے بچا سکے گا؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کی بڑی شدید خواہش ہے اور تمنا ہے کہ ہر انسان ہی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے اور اللہ کی جہنم سے بچ جائے، مگر یہ ایمان لانا اور اس کی توفیق دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ فرمایا انکا لا تہدی من احببت، بے شک تو جسے چاہتا ہے کہ میں اسے ہدایت دوں تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ آگے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف، جہنمیوں کا ذکر پیچھے اللہ نے کیا، ساتھ ہی متقیوں کا جو اچھا انجام ہے اس کو بھی بیان فرمایا،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے اونچے محل ہیں کہ جن کے باہر کے حصے ان کے اندر کے حصوں سے اور ان کے اندر کے حصے باہر کے حصوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک اعرابی اٹھا فقال لمن ہیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے یہ محل کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا لمن اطاب الکلام، یہ ان کے لیے ہوں گے جو پاکیزہ گفتگو کریں گے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور جو کھانے کھلائیں گے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور جو روزوں پر ہمیشگی کریں گے، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے مصلوں کو آباد کرنے والے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ چار صفات اللہ نے بیان کی ہیں، ان کے لیے یہ ہوں گے۔ لیکن الذین اتقوا، یہ لوگ ہوں گے اصل میں اپنے رب سے ڈرنے والے۔ لہم غرف من فوقہا، یعنی متقی لوگوں کے لیے اونچے محل ہیں، اتنے اونچے کہ جن سے مزید بلندی پر اور اونچے بھی محل ہیں، یعنی جنت میں اونچے سے اونچے محل ہیں اللہ نے جو جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں، ان کی بلندی کا ذکر اللہ نے سورہ فرقان میں کیا ہے۔ آگے فرمایا مبنیہ، جو بنائے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب بنائے ہوئے؟ یعنی بڑے ہی خوبی سے بنائے ہوئے، بڑے ہی خوبصورت انداز سے اللہ نے بنائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنہ ما بناؤها، ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح اللہ نے جنت کو کیسے بنایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مہکنے والی کستوری ہے، اس کی کنکریاں لؤلؤ اور یاقوت کی ہے، اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی ہے، اور فرمایا جو اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں رہے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی کبھی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ ہی جناب کبھی اس کی جوانی ختم ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہے گا۔ آگے فرمایا مبنیہ، اس لفظ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کے اندر وہ محل بنائے جا چکے ہیں، مبنیہ بنائے ہوئے، یعنی اللہ نے تیار کر لیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے متقی بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت تیار ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ پہ فرمایا اعدت للمتقین، کہ جنت ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے جنت میں نہریں بہتی ہیں، کہیں دودھ کی کہیں شراب کی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے اپنے متقی بندوں کے ساتھ۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ ایسی ذات ہے جو اپنے وعدوں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کے وعدے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔